دروازے پہ جلائی گئی. آدھا دروازہ جب جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام قنفس سے کہا اسے لات مار کے گرا دے. عزادارو دروازہ لات مار کے گرایا گیا. جلتا ہوا دروازہ سیدہ کی طرف گیا. آیت اللہ فضل کمپانی کہتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیوں کو توڑ ڈالا. ایک شخص کہتا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہو رہے تھے تو اچانک میں نے دیکھا دروازے کے نیچے فاطمہ ہے. کہتا ہے میں دروازے پر پیر رکھ رہا تھا تو مجھے فاطمہ کی عظمت یاد آئی. میں نے پیر ہٹایا مگر علی کا بغض غالب آ گیا اور میں نے پیر رکھ دیا تو آواز آئی فضا میرا محسن شہید. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کو اس گریے پہ ثواب عطا فرمائے. جس کے مذہب میں رونا جائز ہے آواز آزاد کرے. میں ایک منزل اور لے رہا ہوں. جس خاتون کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ دنیا سے جا رہی ہو, یعنی چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے نا تو اسے سب سے زیادہ فکر اپنے بچوں کی ہوتی ہے. میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. مولا علی سے فرمایا تتربج بعدی, میرے بعد شادی ضرور کیجئے گا یا علی, لأنہ لابد للرجال النساء, ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے مگر خیال رکھیے گا اس سے کیجئے گا جو میرے بچوں سے پیار کرتا. جب جناب ام البنین سے شادی ہوئی اور پہلی مرتبہ مولا علی نے فاطمہ, بی بی کا نام فاطمہ, پہلی مرتبہ فاطمہ کہہ کے پکارا تو کچھ ہی دیر بعد جناب ام البنین قریب آ کے بیٹھی اور فرمانے لگی مولا مجھے فاطمہ نہ پکاریں. جب آپ نے مجھے فاطمہ کہا ہے زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچوں کو اپنی ماں زہرا یاد آ گئی. فرمایا آج کے بعد ہم تمہیں ام البنین کہیں گے. علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے, علی میرے حسین کا یہ مزاج ہے, میری زینب کا خیال رکھیے گا. سب بچوں کو علیحدہ علیحدہ بلایا. امام مختصر کر رہا ہوں, امام حسن کو بلایا کچھ فرمایا, امام حسین کو حجرے میں علیحدہ بلایا, پھر وصیتیں فرمائی. سنیں گے آخر میں جناب زینب کو بلایا. 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا. 4 سالہ بچی کو اپنے حجرے میں بلایا, پیار کر کے فرمایا زینب وہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ. جناب زینب وہ صندوقچہ اٹھا کے لائیں. کہا فرمایا بیٹا اسے کھولو دیکھو اس میں کیا ہے. جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے. فرمایا زینب یہ جبریل امین جنت سے پنجتن کے 5 کفن لائے تھے,